بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض. اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یقینی بات ہے کہ یہ سب چیزیں ایک کتاب کے اندر ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر البتہ آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن پر کوئی دلیل یا کوئی حجت نہیں. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور نہ ان کے پاس کوئی اس کی کوئی اور علمی دلیل ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم ان کافروں کے چہروں میں برے آثار دیکھتے ہو. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا تم کو اس قرآن سے زیادہ ناگوار چیز بتلاؤں. النار وعدها اللہ الذین کفروا، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا گیا. فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض. اے مخاطب، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کا علم ہے جو زمین میں ہیں. اللہ کا علم علم محیط ہے، علم کلی ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے اور اللہ کا علم یقینی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں. قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اس علم کی تفصیل بیان کی گئی. ایک جگہ فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے علم کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور آگے اس کی تفسیر اللہ نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کائنات کے اندر موجود درختوں پر سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا علم ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک چیز کوئی تر چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. کائنات کے ذرے ذرے کا یقینی علم صرف اللہ کے پاس ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس اور علم کامل ہے، علم محیط ہے، علم یقینی ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان ساروں کے علم کو اللہ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے.
اور باقی لوگوں کا علم عطائی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور سب کے علم کو ملا لیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگوں کے علم کو ملا دیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں، تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک پانی کے سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکال دی جائے تو سوئی کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ کل کائنات کا علم ہے، اور جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ بلکہ سمندر سے بھی تشبیہ سمجھانے کے لیے دی گئی، کیونکہ سمندر کا بھی آغاز اور اختتام ہوتا ہے، اللہ کے علم کا آغاز و اختتام نہیں ہے، بے شمار علم۔ فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تو جانتا نہیں اللہ کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا علم؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب قول و فعل ایک کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ کائنات کے اندر کیا ہونا ہے، کیا ہوا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، فرمایا یہ ساری چیز اللہ نے طے کر دی، ساری چیزیں اللہ کے پاس اس کتاب میں موجود ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانگتے ہیں، اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی دعویٰ ہو تو اس پر دلیل ہوتی ہے، ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں بھیجی ان کے پاس کہ فلاں فلاں کا علم بھی جو ہے وہ میرے علم کے برابر ہے، یا جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ جانتے ہیں۔ محض ان کی ایک توہم پرستی ہے یا ان کی بد عقیدگی ہے کہ جو اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ورنہ اللہ جل جلالہ کے برابر کیا، اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، ما لیس لہم بہ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی آیت ہے، یہ صرف اور صرف اپنے بد عقیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دال ہیں، جن میں اللہ کا علم محیط بیان ہو، جن میں اللہ کی قدرت و اللہ کی طاقت بیان ہو، جن میں غیر اللہ سے نفی ہو، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پھر تو دیکھے گا، تو دیکھتا ہے، تجھے نظر آئے گی، تو پہچان لے گا ان لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے جب بیان کیا جائے بھائی تو کیا کر رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، دینے والی تو ذات ایک اللہ کی ہے، تو جواب میں اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، صرف چہرے پہ ناگواری ہے، یا جو ہے وہ کوئی تانا کس لے گا، تم تو ہو ہی منکر، تم ایسے۔ فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل ایسی ہے ہی نہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان کو جب عقیدہ توحید بتایا جائے، ایک تو ان کے چہروں پر کراہت آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قریب ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتے ہیں، یعنی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، اور جہاں دلیل نہیں ہوتی لڑائی وہاں پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ لوگ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ کی توحید کا ذکر ناگوار گزرتا ہے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ناپسند ہے، تمہیں بتاؤں جو ناپسند چیز ہے، افانبئکم بشر من ذالکم، کہ تم اس قرآن سے بھی زیادہ، جتنی قرآن سے نفرت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز تمہیں بتلاؤں؟ فرمایا النار وعدہا، وہ جہنم کی آگ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہارے شرک کی وجہ سے،
اور تمہارے کفر کی وجہ سے وہ اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے، اس میں جا کر تم نے پڑھنا ہے وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔